اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، ماہ رمضان کا آخری عشرہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ وہ عشرہ ہے کہ جس عشرے میں اللہ تعالیٰ بہت سارے جہنمیوں کو جہنم سے رہائی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اس عشرے کو عشرہ نجات یعنی دوزخ سے رہائی والا عشرہ کہا گیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، یعنی یہ جو تیسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے، اس میں ساری زندگی آپ نے اعتکاف فرمایا ہے، اور اس کی وجہ آپ نے یہ بیان فرمائی کہ میں شب قدر کو تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی شب قدر کی تلاش کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسجد میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ مردوں کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ مسجد کے اندر اعتکاف کریں، اور خواتین کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کریں۔ یہ جو آخری عشرہ ہے، اس عشرے کے اندر 5 راتیں ایسی ہیں جن کو طاق راتیں کہا جاتا ہے، اور ان 5 راتوں میں سے ایک رات ایسی ہے جس کو شب قدر اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا کیا ہے۔ اب 5 راتوں میں سے کون سی رات ہے یہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، لیکن علماء، محدثین، مفسرین یہ جب غور و فکر کرتے ہیں تو انہوں نے شب قدر کی وہ تمام نشانیاں جو اہل اللہ سے منقول ہیں وہ بیان کرتے ہوئے 27ویں کی جو شب ہے وہ شب قدر کے نام سے یعنی زیادہ مشہور ہے، لیکن اس کے باوجود حقیقی علم اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس ہی ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بحیثیت مسلمان ہمیں ہر طاق رات میں کم از کم 2 نفل قیام اللیل کی نیت سے پڑھنے چاہیے۔ اس کے علاوہ جتنی اللہ پاک توفیق دے، میں نے عرض کیا کہ پورا عشرہ آپ خوب عبادت کے اندر گزاریں، تلاوت قرآن کریں، صدقہ اور خیرات میں جو ہے وہ آپ مزید اس کے اندر اہتمام کریں، تسبیحات و تحلیلات کے اندر وقت گزاریں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، نماز تراویح کی ادائیگی جو ہے وہ تو الحمدللہ ہر مسلمان کوشش کرتا ہے، لیکن ان 5 راتوں میں یہ جو طاق راتیں ہیں، کیونکہ ان میں سے کوئی ایک شب قدر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل فرمایا ہے، اور پوری رات ملائکہ سلامتی کی دعا کرتے رہتے ہیں ہر اس شخص کے لیے جو اس رات اللہ کے حضور جھکتا ہے، قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، عبادت اور بندگی کے اندر جو رات گزارتا ہے، اس کے لیے اللہ کے مقرب فرشتے، اس کے ملائکہ اللہ کے حضور اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو اس لیے کم از کم میں عرض کر رہا ہوں کہ 2 نفل قیام اللیل کی غرض سے جو ہے وہ پڑھنے چاہیے، اور اس کا یعنی آپ دیکھتے ہیں آج کل الحمدللہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو ہر چیز آپ کے جو ہے نا وہ ہاتھ کے اندر آپ کے دسترس میں ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ چیز آپ اپنے لیے پسند کریں جو اچھی ہو، جس سے زیادہ فائدہ ہو۔ جیسے ہم بازار میں جاتے ہیں تو اچھی چیز، اچھی کوالٹی والی جو چیز ہے اس کو حاصل کرتے ہیں، تو اسی طرح عبادت کے اندر بھی ہمیں کوالٹی کو جو ہے وہ پیدا کرنا چاہیے، یعنی اس طرح عبادت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو، اور جو عبادت کا مقصد ہے وہ ہمیں نصیب ہو۔ جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کم من صائم، کتنے روزہ دار ایسے ہیں کہ سوائے بھوک اور پیاس کے ان کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا، کہ وہ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن روزے کے جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کر پاتے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری بھوک اور تمہاری پیاس کی تو حاجت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تو رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہیں دلوں کا تقوی نصیب ہو، کیونکہ برائی کی طاقت بھی اور اچھائی کی طاقت بھی یہ دونوں دل کے اندر ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا دونوں ہیں، لیکن کیا فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے دل کو پاکیزہ کر لیا، جس نے اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیا، جس نے اس کا تزکیہ کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عبادت اس انداز میں کریں کہ چاہے وہ عبادت مختصر ہو، وہ عبادت تھوڑی ہو، لیکن اخلاص والی ہو، اخلاص کے ساتھ اللہ کے حضور جو عبادت کی جائے وہ اگرچہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، قلیل ہی کیوں نہ ہو، لیکن تقرب کے اعتبار سے، قبولیت کے اعتبار سے اور پسندیدگی کے اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت جلد مقام حاصل کر لیتی ہے، بنسبت اس عبادت کے کہ جس کے اندر
خلوص نہ ہو، جس کے اندر اخلاص نہ ہو اور جس کے اندر ریاکاری ہو۔ مثال کے طور پر اگر آپ 2 نفل پڑھتے ہیں اور وہ 2 نفل آپ اخلاص کی نیت سے پڑھتے ہیں اور کوئی مقصد نہیں اور کوئی مطمع نظر نہیں ہے، صرف 2 نفل پڑھیں اس نیت کے ساتھ کہ میں یہ 2 نفل پڑھ رہا ہوں تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، نہ اس میں دنیا والوں کا دکھلاوا ہو، نہ اس میں کوئی ذاتی غرض ہو کہ میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے، نہیں، ساری چیزیں پیچھے چھوڑ دیجئے، صرف اس نیت کے ساتھ پڑھیے کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ وہ 2 نفل ان 100 نوافل سے بہتر ہوں گے کہ جو 100 نوافل بندہ جو ہے وہ پنجابی کے اندر ٹکرا مارن دی طرح اس طرح پڑھتا ہے۔ تو اس لیے 2 نفل، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ عمل چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، قلیل ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب اس عمل کے اندر اخلاص آ جاتا ہے تو پھر وہ عمل اللہ کی پاک بارگاہ میں بہت زیادہ پیش ہوتا ہے۔ تو اس لیے ابھی میں جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ کوشش یہ کریں کہ ہر طاق رات میں کم از کم 2 نفل ادا کریں قیام اللیل کی غرض سے، تہجد بھی ادا کریں۔ اور یہ جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تو طریقہ سماعت فرما لیجئے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور سب سے بڑا فائدہ جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ رب کی رضا نصیب ہوگی، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کیونکہ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ اللہ کی رضا ہے اور اسی کو حاصل کرنا چاہیے۔ تو طریقہ میں جلدی آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، اس طریقے کے ساتھ آپ 2 نوافل ہر طاق رات میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کو اپنی رضا نصیب فرمائے گا۔ 2 نفل اس طرح انداز سے پڑھنے ہیں کہ پہلی رکعت کے اندر سورۃ القدر پڑھنی ہے 1 مرتبہ، اور دوسری رکعت کے اندر 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ لیکن اس کے اندر جو اضافہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب رکوع کرنا ہے تو رکوع کے اندر تسبیحات 3 نہیں پڑھنی بلکہ 27 تسبیحات پڑھنی ہیں، 27 تسبیحات، شویسیو گانگر آپ نے جو ہے وہ تسبیحات پڑھنی ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، ایسے نہیں، تحمل کے ساتھ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اس طرح رک کے ٹھہر کے آپ نے 27 مرتبہ رکوع والی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر جب رکوع کے بعد آپ نے سر اٹھانا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، آگے کیا پڑھنا ہے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ الفاظ پڑھنے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے پھر سجدے میں چلے جانا ہے، سجدے میں جا کر پھر آپ نے 27 مرتبہ تسبیحات پڑھنی ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ 27 ٹائمز آپ نے تسبیحات پڑھنی ہیں، سبحان ربی الاعلی، اس طرح ٹھہر کے رک کے۔ اور پھر آپ نے جب سجدے سے سر اٹھانا ہے تو پھر آپ نے وہاں پر ایک دعا مانگنی ہے، ہاتھ ادھر ہی نیچے ہی رکھیں گے، ہاتھ نہیں اٹھانے، ہاتھ یہیں پر جس طرح ہوتے ہیں اتحیات کی صورت میں ہاتھ ویسے ہی رکھنے ہیں ہم نے، لیکن وہاں پر دعا کیا مانگنی ہے؟ 5 چیزیں رب سے مانگنی ہے، پانچتن پاک کی نسبت سے 5 چیزیں مانگنی ہیں۔ سب سے پہلے کہ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، یہ 5 چیزیں رب سے مانگنی ہے 2 سجدوں کے درمیان۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان ہوتا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کو یہ دعا سکھلایا کرتے تھے، یعنی اس میں مختلف روایات ملتی ہیں، مختلف الفاظ ملتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں ہم چونکہ نسبتوں والے ہیں تو پانچتن پاک کی نسبت سے یہ 5 الفاظ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، اللہ پاک یہ پانچتن پاک کی نسبت سے یہ 5 چیزیں آپ کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ، یہ میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے۔ پھر یہ دعا مانگنے کے بعد دوسرا سجدہ کرنا ہے، اور دوسرے سجدے میں بھی آپ نے اسی طرح 27 مرتبہ جو ہے وہ سبحان ربی الاعلی یعنی سجدے والی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر آپ کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھیں گے اور پھر اسی طرح جو ہے وہ پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت ادا کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس طرح آپ ہر طاق رات میں یہ 2 نوافل پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دل کے اندر جو بھی نیک اور جائز حاجات ہوں گی صدقہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا پوری فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔